اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دوستوں کو اپنے اس چینل دا اسٹڈی اینڈ نالج پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج اپنے اس دیس وطن پاکستان کے متعلق اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کر کے آج کے اس کشیدہ حالات پر ایک نظر چند الفاظ آپ کے گوش گزار پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ قوم تباہی کے اس گڑھے میں گر چکی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھی بھول چکے ہیں، اور امانت میں ملی اس کامیاب آزادی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یوم پاکستان اور آج کا پاکستان۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس بات کا اندازہ ان عوام کو ہی ہوتا ہے جو اس سے محروم ہیں اور کسی نہ کسی ملک کی محکوم ہیں۔ برصغیر کے خطے میں اس حقیقت کو شاید مظلوم کشمیریوں سے زیادہ بہتر طور پر کوئی نہیں جان سکتا۔ جبکہ مشرق وسطیٰ میں فلسطینی اور شام کے مسلمان بھی اس بنیادی ضرورت سے محروم ہیں۔ آج میرا عنوان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آزادی پاکستان اور آج کے پاکستان پر ہے۔ بے شک کہ پاکستان کی آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کسی قسم کی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا۔ مسلمانوں کے اسلاف نے پے در پہ شہادتیں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ہمیں تو یہ ملک وراثت میں مل گیا۔ یاد رہے کہ پاکستان وہ وطن عزیز ہے جو اس کے بنانے والوں کو ہرات میں نہیں ملا تھا، بلکہ پاکستان کی بنیادیں کھڑی کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ، گوشت گارے کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا۔ پاکستان کی آزادی حاصل کرنے والوں نے اتنی گراں قدر اور بیش قیمت قربانیاں دیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن من دھن، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان سب کچھ ہی قربان کیا۔ پاکستان کی آزادی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنے مسلمانوں کے سامنے ان کے بہن بھائی، والدین اور بچے اس سرزمین کی آزادی پر قربان ہوئے۔ میں اکثر ایک بات لکھا کرتا ہوں کہ اس دھرتی کی بنیادوں میں 10 لاکھ سے زائد شہداء کا خون شامل ہے۔ کتنی پاک دامن ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے نہروں اور کنوؤں میں چھلانگیں لگا کر خود کو غیر مسلم کے ظلم سے محفوظ کیا۔ لاکھوں بچے یتیم ہوئے اور عورتیں بیوہ ہوئیں، اپنے گھر بار کو اس وطن عزیز پر قربان کیا۔ میرے بات کرنے کا اصل مقصد آج کا پاکستان ہے، وہ سرزمین جس کے لیے یہ سب کچھ قربان کیا گیا، آج تباہی کے اس دہانے پر کھڑا ہے جسے بیان کرتے اور سوچتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے کن قربانیوں سے اسے حاصل کیا، اور آج کے پاکستانی اس کی کیا حفاظت کر رہے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب دشمن اسلام اس بات سے آگاہ ہوئے کہ ہم تلوار سے مسلم کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے ایک نئی سازش کا سہارا لیا اور اہل مسلم کی صف بندی مسلم ہی کے سامنے کروا دی۔ تاریخ کے یہ نامور جنگجو ایک دوسرے کا ہی خون بہانے لگے اور یہود و نصارہ تماشائی بن کر ان کا تماشا دیکھنے لگے، اور خود اسی قوم کے اسلاف کی لکھی ہوئی معلومات سے ترقی کے منازل طے کرنے لگے، اور آج یہی حربہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی آزادی کے لیے اتنی بڑی قیمت چکائی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن آج کا یہ پاکستان اپنے وقار کو کھوتا ہوا تباہی کے گڑھے میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے مسلمان کشمیر و فلسطین و شام آج بھی آزادی کی جنگ میں اپنا خون بہا رہے ہیں، اور پاکستان کے نااہل حکمران اور عوام ایک دوسرے کا خون بہاتے ہوئے آزادی کی اتنی بڑی نعمت کو کھوئے جا رہے ہیں۔
آج یوم پاکستان 23 مارچ 2023 کی آمد ہے، لیکن کس منہ سے اس دن کو منایا جائے گا؟ کس کی خوشی میں پریڈ ہوگی کہ جس ملک کے لیے آزادی کی بنیاد کا یہ دن ہے، وہی اپنا سب کچھ کھوئے جا رہا ہے۔ نہ ہی ملک میں آرمی کی کوئی اہمیت رہی، نہ کسی کو آزادی سے کوئی لگن ہے۔ ہر کسی کی آنکھوں پر دشمن پاکستان نے نفرت کی پٹی باندھ رکھی ہے، اور ہر کوئی اپنے ہی مقصد کی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے یا عام شہری۔ کسی کو کوئی فکر نہیں کہ سرزمین کا چپا چپا تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور اپنے جن اسلاف نے اس قلعہ اسلام کی تعمیر کے لیے مال و جان پیش کیے، وطن عزیز کے وہ بہادر جوان جنہوں نے اس کی حفاظت میں سب کچھ قربان کیا، آج ان کی ارواح بھی تڑپ رہی ہیں۔ دشمن اسلام نے ہماری غیرت کو للکارا ہے کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرو، لیکن کسی کو یہ للکار سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ دشمن اسلام کی باندھی ہوئی آنکھوں کی پٹی نے غیرت کے احساس کو بھی لاغر کر دیا ہے، اور اپنا ہی خون بہانے میں مگن ہے۔ آخر میں اپنا ایک خصوصی حوالہ دینا چاہوں گا کہ اپنے آنسوؤں کی سیاہی سے حقیقت بھرے یہ الفاظ تو لکھ دیے ہیں، خود جس بات کی استطاعت رکھتا ہوں وہ کر رہا ہوں، اور اپنے رب ذوالجلال کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہوں۔ آخر اسی قوم اور سرزمین سے اسلام کے غیرت مند اور غیور جوان اٹھیں گے جو اس پرچم کو سنبھالیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا حوصلہ لیے ہوئے ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی اپنے جان و مال کو اس دھرتی پر قربان کروں گا، جس طرح کہ میرے آباء و اجداد نے قربانی دے کر اسے ہمیں وراثت میں عطا کیا۔ اس پر شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس قوم کے ہر فرد کو راہ ہدایت عطا فرمائے، ان کی غیرت زندہ و جاوید ہو، اور انہیں نیک و صالح حکمران عطا فرمائے جو اس پرچم کو سر بلند کر سکیں، اور اپنی دھرتی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اسلاف کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ آمین یا رب العالمین یا رحمت للعالمین۔